والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام اور عزیز طلباء اور دوستو، ہماری مجبوری یہی ہے کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم۔ آپ کی زبان ملیالم ہے، ہم تو ملیالم جانتے نہیں۔ عربی زبان میں ٹوٹے پھوٹے انداز میں گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن عادت نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کا حق ادا نہیں ہو پائے گا، بات میں اپنی سمجھا بھی نہیں پاؤں گا۔ اگرچہ لکھنے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا، الحمدللہ لکھتے ہیں، لیکن بولنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے عربی زبان میں محاضرہ دینا قدر مشکل ہے۔ لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کوئی بھی علمی ماحول میں اردو زبان اتنی ضروری ہے، خاص طور سے ہمارے ملک بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں، کہ یہ جو بر صغیر ہے یہاں کی علمی زبان اردو ہی ہے، اور اردو زبان بھی عربی، فارسی اور کچھ ہندی و سنسکرت کا مجموعہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس ماحول میں کچھ نہ کچھ اردو سے مناسبت ضرور ہے، اگر مکمل نہیں تو اکثر بات تو انشاءاللہ آپ سمجھ ہی لیں گے۔ یہ موضوع ہمارا علم حدیث کے تعلق سے متعین کیا گیا ہے کہ حدیث کی حجیت پر، حدیث کا حجت ہونا نصوص کتاب و سنت سے واضح کیا جائے، اور حدیث کا قرآن کریم سے کیا تعلق ہے، اور قرآن فہمی کے لیے، فہم قرآن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سہارا لینا اور اس سے مدد لینا کتنا ضروری ہے۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فرض منصبی بیان فرمایا، وہ یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا گیا، نازل کیا گیا، در حقیقت یہ نازل کیا جانا امت کی ہدایت کے لیے ہے۔ امت اس قرآن سے براہ راست استفادہ نہیں کر سکتی جب تک درمیان میں ہمارا نمائندہ، ہمارا ترجمان جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جب تک وہ ان کا واسطہ نہیں ہوگا۔ تو آپ کی ذمہ داری، اے نبی، آپ کی ذمہ داری یہ ہے
کہ آپ قرآن کریم کو واضح کر کے کھول کھول کر بیان کر دیں، تاکہ آپ کے بیان اور آپ کے تشریح کی روشنی میں یہ لوگ اور غور و فکر کرنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے، کیونکہ یہ قرآن قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے، صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ والوں کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور اس دنیا کے ہر خطے اور ہر طبقے کے لیے ہدایت کے طور پر اتارا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن فہمی کے لیے، فہم قرآن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبیین ضروری ہے۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وحی تو اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمائیں گے وہ ایک انسان بھی ہیں، اس میں خطا کا بھی امکان ہے، سہو اور نسیان کا بھی امکان ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ جس طرح ہمارے پاس سے جبریل امین قرآن لے کر آتا ہے، اس کو ماننا جس طرح ضروری ہے، اسی طرح یہ نبی جو کچھ ہماری طرف نسبت کر کے بیان کرے گا یا ہماری طرف نسبت کیے بغیر بھی جو بیان کرے گا وہ ہماری ہی طرف سے کرے گا، اپنی طرف سے نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، علیکم بطاعت اللہ فی اتباع القرآن باتباع القرآن وعلیکم بطاعت رسول اللہ باتباع اقوالہ و افعالہ، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اللہ کا کہا ماننا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے قرآن پر عمل کر کے، اسی طرح رسول اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے ان باتوں میں جو رسول اللہ کہتے ہیں کرنے کو قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کہتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی حیثیت رسول اللہ کی ہے، هو المبلغ عن اللہ تبارک و تعالی، اور صاف کہا وما ينطق عن الهوى، یہ نبی جو بھی بولتا ہے اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر نہیں بولتا ہے، ان هو الا وحی یوحی، وہ ایک وحی ہے اللہ کی طرف سے جو اس پر کی جاتی ہے، ان هو الا وحی یوحی۔ اسی کو فارسی میں کہا گفتئے او گفتئے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، انما یقولہ صلی اللہ علیہ وسلم هو قول عبارت عن قول اللہ تبارک و تعالی وَإِن كَانَ صَادِرًا عَن نُطْقِهِ وَعَن لِسَانِهِ، جو کچھ بھی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے وہ اللہ کے بندے یعنی رسول اللہ کی زبان سے وہ اگرچہ نکلتا ہے۔ تو دو چیز ہے، ایک تو وحی مطلوع القرآن الکریم جو لوح محفوظ میں ہے، جس میں سے نجمن کر کے 23 سال کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا، جس کو، اور وہ باقاعدہ مرتب ہے۔
اگرچہ نزول کے اعتبار سے تقدم و تاخر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے مصحف شریف جہاں لکھوا دیا وہ در حقیقت اسی ترتیب سے لوح محفوظ میں بھی ہے. اور یہ جبریل امین، امین کے لقب سے اللہ کا نزل بہ الروح الامین. قرآن میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جس واسطے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے وہ واسطہ الامین ہے، متصف بصفت الامانہ ہے، لا تتصور منہ الخیانہ ہے. تو اس لیے قرآن کریم، یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی کمی بیشی کا تصور محال ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لے کر کے امت کے آخری طبقے تک اس کے پہنچنے کا جو انتظام کیا گیا وہ بھی تواتر کے ساتھ. اور یہ تواتر ایسا ذریعہ ہے کہ اس میں شک اور شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. چنانچہ آپ نے اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے، القرآن المنزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ. یہ قرآن ہم تک بطور تواتر کے نقل ہو کر پہنچا ہے جس میں کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے، جس کے متعلق خود اللہ پاک نے اس کلام میں حفاظت کی ضمانت لی ہے. فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اس میں کوئی کسر، کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، نہ پہلے نہ بعد میں. بڑی سے بڑی جابر طاقت حکمراں قرآن کریم کے اندر اگر تحریف کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی چلنے نہیں دیں گے. حتیٰ کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرما دیا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. تو جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر کے یہ فرمایا گیا کہ خدا نخواستہ اگر یہ رسول ہماری جانب کوئی ایسی بات منسوب کرے جو ہم نے نہیں کہا ہے تو ہم اس کو چلنے نہیں دیں گے اور اس پر ہم گرفت کریں گے. تو بعد میں بھی اگر کوئی طاقت اس بات کی کوشش کرے کہ اس میں تحریف کر دے، گھٹا دے، بڑھا دے تو یہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. یہیں سے ایک عقیدہ جو تحریف قرآن کا فتنہ، یعنی ابتدائی دور میں جو فتنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید کرنے کے بعد جو فتنہ رونما ہوا، جس کے نتیجے میں خارجیت اور رافضیت کا وجود ہوا، ان روافض نے غلو کرتے ہوئے اہل بیت کے سلسلے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہاں تک کہہ دیا کہ بعض نے تو یہ کہہ دیا کہ جبریل امین سے غلطی ہو گئی، لانا تھا حضرت علی کے پاس اور لے کے چلے گئے محمد الرسول اللہ کے پاس، محمد ابن عبداللہ کے پاس، العیاذ باللہ. تو یہ تو سراسر کفر ہے، اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں. اسی طرح ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ کچھ مخصوص پارے، 10 پارے، قرآن کریم 40 پارے اتارے گئے تھے، 10 پارے امام غائب سر مرعا کی غار میں لے کے چلے گئے. وَسَيَخْرُجُ قُرْبَ الْقِيَامَةِ قَرِيبًا مِنَ السَّاعَةِ وَهُوَ الْمَهْدِيُّ الْمَوْعُودُ کہ 10 پارے امام غائب سر مرعا کی غار میں لے کے چلے گئے اور قیامت کے قریب ان کو لے کر کے آئیں گے اور وہی مہدی موعود ہوں گے، جس میں جن حدیثوں میں جن کا ذکر آتا ہے مہدی موعود کی آخر زمانے میں حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، تو ان کے نزدیک مہدی موعود وہی. تو یہ کہ قرآن گویا پورا محفوظ نہیں ہے، امت کے ہاتھوں میں جو قرآن ہے وہ ناقص ہے.
10 پارہ اس میں سے لیس کر دیا گیا ہے، کم کر دیا گیا ہے، وہ امام غائب لے کے گئے ہیں۔ اس تحریف قرآن کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے 12 فرقہ شیعوں کا، جو آج یہی فرقہ زیادہ تر پایا جاتا ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن المنقول علینا نقلا متواترا بلا شبہۃ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کی ضمانت لی گئی ہے، اور اس کے اندر لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید کی گارنٹی لی گئی ہے۔ جو بھی اس کے خلاف اعتقاد رکھے گا وہ ایک الامر الثابت ضرورتا من الدین کا منکر ہونے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اچھا صاحب، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ضمانت لی ہے کہ تبیانا لکل شیء، قرآن میں انسانیت کی ہدایت کے لیے سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے۔ قرآن میں یہ بھی کہا گیا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب میں ہم نے کوئی کمی کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قیامت تک کے لیے ہے ھدی للعالمین ھدی للمتقین ھدی للناس فرمایا گیا ہے، اور الناس کا مصداق پوری انسانیت ہے، جو اب موجود ہے وہ بھی، قیامت تک جو آئیں گے وہ بھی، سب کے لیے ذریعہ ہدایت جب اللہ فرما رہے ہیں تو یقین مانو کہ ہے۔ جب اللہ فرما رہے ہیں تو ایک ایمان مومن کا کو اس بات کا یقین کرنا ہوگا کہ ہر انسان کے متعلق ڈائریکشن اور تعلیمات اس قرآن میں موجود ہے۔ منکرین حدیث تو یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کو تبیانا لکل شیء فرما دیا گیا، قرآن کو یہ کہہ دیا گیا کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس میں ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، پس قرآن کے علاوہ جو بھی کچھ بات کوئی مواد آئے گا اسلامیات کے تعلق سے، دین اور عقیدے کے تعلق سے، یا عمل کے تعلق سے، حکم کے تعلق سے، اور قرآن میں نہیں ہوگا تو یہ قرآن کے ما فرطنا فی الکتاب من شیء تبیانا لکل شیء کے خلاف ہے۔ اس لیے ما وجدنا فیہ من حلال احللناہ وما وجدنا فیہ من حرام حرمناہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بھنک لگی، آپ نے اپنی فہم و فراست اور بصیرت سے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ کچھ لوگ کہیں گے حسبنا کتاب اللہ ما وجدنا فیہ من حلال احللناہ وما وجدنا فیہ من حرام حرمناہ، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ ایک وقت آئے گا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ، قریب ہے کہ ایک زمانہ ایک شخص پیٹ بھرا ہوا، جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، آدمی مالدار ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں طاقت والا ہوں، تبھی اس طریقے کی گمراہیاں اور اس طریقے کی بکواسیں کرتا ہے۔ کہے گا کہ بھائی حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ دیکھو قرآن میں کہا گیا ما فرطنا فی الکتاب من شیء تبیانا لکل شیء۔ اسی طریقے سے اور بھی اس مضمون کی آیات موجود ہیں، لہذا قرآن میں جو بیان کیا گیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اس میں جو حلال ہم پائیں، جس حکم کو حلال بتایا گیا ہو اس کو ہم حلال سمجھیں گے، اس میں جس حکم کو حرام قرار دیا گیا ہو ہم اس کو حرام قرار دیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خبردار خبردار، اس گمراہ کی ضلالت، اس ضال اور مضل کی ضلالت سے متاثر مت ہونا۔ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھ کو قرآن بھی قرآن عطا کیا گیا ہے، اور اسی کے بقدر اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ میری سنت ہے، میری حدیث ہے، میری زندگی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کلام کی تفسیر ہے، ماڈل اور نمونہ ہے۔ قرآن میں جو جو حکم دیا گیا ہے ان تمام احکام کو کیسے ادا کیا جائے گا، کس طرح سے ادا کیا جائے گا، یہ اگر تمہیں دیکھنا ہو تو نبی کی زندگی کو دیکھو۔ نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اما نے کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن ہی تھے، یعنی قرآن کی تصویر، عملی تصویر، جیتی جاگتی تصویر تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ شروع سے تربیت کی گئی تھی اسی انداز پر۔ نبی ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہوتا ہے، کسی بھی اعتبار سے نقص، عیب اور انسانیت سے گری ہوئی کوئی بات نبی سے متصور نہیں کی جا سکتی، حتیٰ کہ نبی کے ماحول کو بھی پاکیزہ رکھا گیا ہے، نبی کے ماحول کو بھی پاکیزہ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس کو کہا جاتا ہے، جیسے قرآن کی حفاظت کی ضمانت لی گئی، اسی طرح قرآن کا جب معنی اور مطلب ہے سنت رسول اللہ تو اس کی بھی حفاظت کی ضمانت اس میں شامل ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ جو ضمانت لی گئی ہے کہ قرآن کی ہم حفاظت کریں گے تو اس حفاظت میں لفظ کی بھی حفاظت اور معنی کی بھی حفاظت دونوں شامل ہے۔ فلو کان قد حفظ لفظ القرآن ولم يحفظ معناه لما حصل لنا حفاظت القرآن، حقیقت میں قرآن کی حفاظت اسی وقت حاصل ہوگی جبکہ لفظ کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور اس کے مفہوم کی بھی حفاظت کی جائے، اور معنی اور مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت ہے۔ ہاں، الفاظ چونکہ اللہ کے ہیں اس لیے قرآن کو تو تواتر کے ساتھ اس کے الفاظ کو امت کے آخری طبقے تک پہنچانے کی ضمانت لی گئی اور حیرت انگیز طریقے پر پہنچایا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہر زمانے میں اتنی بڑی تعداد قرآن کریم کے حفاظ کی ہوتی ہے کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا یا اتفاقیہ طور پر جھوٹ کا صدور عقل انسانی محال قرار دیتی ہے۔ یہ تو الفاظ قرآن کی حفاظت کا اتنا اونچا انتظام اللہ نے، اتنا مضبوط اور پختہ انتظام فرمایا، متین انتظام فرمایا۔ لیکن معنی، قرآن کا جو معنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کی بھی حفاظت کرائی گئی، لیکن فرق مراتب کے ساتھ۔ پوری سنت، پوری حدیث، تمام مجموعہ ذخیرہ حدیث کو ایک لیول پر نہیں رکھا گیا، بلکہ جس کو قرآن سے جتنا زیادہ قرب ہے یا جتنی زیادہ جس حکم کی تشریح جتنی زیادہ ضروری ہے اتنی ہی زیادہ اس کی حفاظت کی گئی۔ اب مثلا قرآن میں کہا گیا اقیموا الصلاۃ الذین یقیمون الصلاۃ، سینکڑوں آیات میں اقامت صلاۃ کا ذکر ہے، جگہ جگہ اقامت صلاۃ کا ذکر ہے، لیکن ما ہی الصلاۃ وما ہی طریقۃ اقامتها، اقامت الصلاۃ نظام وسیع فی الشریعۃ الاسلامیہ، بہت بڑا نظام، ایک سسٹم ہے۔ اس سسٹم میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ کتنی نماز ہوگی، کتنی رکعتیں ہوں گی، سب سے اہم چیز ہے۔ چنانچہ تواتر کے ساتھ امت کے آخر طبقے تک عمل کے ذریعے، قول کے ذریعے یہ بات پہنچی کہ دن میں 5 نمازیں ہیں۔ فلو انکر احد ان الصلوات ثلاثہ فلو ادعا احد ان الصلوات انما هي ثلاثة او اثنان فقد کفر، وذلك بأنه قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلوات هي 5 صلوات افترضهن الله۔ تو تواتر کے ساتھ نمازیں 5 ہیں
5 وقت کی نمازیں ہیں، اور ہر نماز کے لیے کتنی رکعتیں ہیں، ان رکعات کی تعداد کو بھی تواتر کے ساتھ امت کے آخر طبقے تک پہنچایا گیا۔ ظاہر بات ہے اگر کوئی ان دونوں باتوں کا انکار کرے گا تو ٹھیک اسی طرح سے کافر ہوگا جس طرح سے قرآن کریم کے اندر تحریف کا اگر کوئی قائل ہوا یا کسی آیت کے غیر محفوظ ہونے کا عقیدہ رکھا اور کافر ہوا، اسی طریقے سے اگر کوئی 4 وقت کی 3 وقت کی نماز کی فرضیت کا قائل ہوا، یا ظہر کی نماز جو ہے وہ 2 ہی رکعت ہے، مغرب کی نماز 4 رکعت ہے، فجر کی نماز 4 رکعت ہے، ان رکعات کی تعداد کے سلسلے میں اگر کوئی اختلاف کرے گا تو وہ بھی کافر ہوگا۔ زکوٰۃ کے نصاب کے تعلق سے یا اور بھی، تو جس حکم کی جتنا زیادہ ضرورت ہے حکم قرآنی کو بروئے کار لانے کے لیے، اس کو اتنے ہی مضبوط درجے سے محفوظ کرایا گیا، اور جس کی اہمیت کم ہے اس کو جو ہے بطور خبر واحد کے، اب اس بطور خبر واحد میں بھی کچھ کو مشہور طریقے پر اور کچھ کو جو ہے کیا نام ہے کہ اس طریقے سے کہ ہے تو خبر واحد لیکن اس کے طرق متعدد ہیں، اور کچھ ایسی بھی احکام ہیں کہ صرف اور صرف ایک ہی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک پہنچے ہیں، اور کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں ثابت شدہ احکام کی فضیلتیں، ثابت شدہ نماز کی فضیلت، زکوٰۃ کی فضیلت، بر الوالدین کی فضیلت، تو ان فضائل کے تعلق سے کچھ ایسی باتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک نقل ہوئی ہیں، ترغیب و ترہیب کا مضمون، کہ اس کے ثبوت میں مضبوطی نہیں ہے، کچھ کمزوری ہے، چنانچہ امت نے اس کمزوری کے باوجود بھی ان باتوں کو تسلیم کیا ہے اور ترغیب و ترہیب کے باب میں اس کو بیان کرنا جائز قرار دیا ہے، سمجھا ہے۔ تو الغرض احادیث سنت نبویہ جو قرآن کا بیان ہے، اس بیان کی بھی حفاظت کی اللہ نے ضمانت لی، لیکن اس کی حفاظت فرق مراتب کے ساتھ کی گئی ہے، کیونکہ فرق مراتب احکام کے اندر تمام احکام شریعت اسلامی کے ایک لیول کے نہیں ہیں، کچھ فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ ایسے ہی جو ہے مباح ہیں، ان میں فرق مراتب ہے۔ آپ اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، کیونکہ گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، فرق مراتب یہ بنیادی چیز ہے۔ ادلہ میں بھی انسانوں کے اندر بھی اللہ نے فرق مراتب رکھے ہیں، کچھ کو نبی بنایا ہے، کچھ کو صحابی بنایا ہے، کچھ کو تابعی بنایا ہے، پھر اسی طریقے سے صالحین میں بھی فرق مراتب ہیں، کچھ ابرار ہیں اور کچھ صدیقین ہیں اور کچھ عام صالحین ہیں، کچھ عام مومنین ہیں، تو یہ تو فرق مراتب فطرت کے تقاضا ہے، فرق مراتب بتقاضائے فطرت ہے۔ اسی طرح سے دلائل کے اندر بھی فرق مراتب ہے۔ تمام حدیثیں متواتر نہیں، بلکہ متواتر باللفظ کے بارے میں تو آپ نے ابن صلاح کی بات پڑھی ہی ہوگی کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار کے بارے میں تو دعویٰ کیا جا سکتا ہے، باقی اور کو متواتر باللفظ ہونے کے سلسلے میں گویا تأمل ہے، لیکن متواتر معنوی اور متواتر بالعمل اس کی بہت مثالیں ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس میں اپنے افادات میں یہ فرمائی ہے یہ بات، اور سیوطی نے تفصیل کے ساتھ جو ہے تدریب الراوی میں متواتر لفظی اور وہ متواتر عملی اور متواتر قدر مشترک کو سیوطی نے بھی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو کچھ متواتر ہیں حدیثوں میں سے، کچھ مشہور ہیں اور کچھ زیادہ تر خبر واحد ہیں، لیکن خبر واحد کا معاملہ کیا ہے؟ واحدن عن واحدن عن واحدن اور اثنان عن اثنان عن اثنان، یعنی یہ جو آپ اصول حدیث پڑھتے ہیں، کتاب اخبار احاد کی 3 قسمیں ہیں، مشہور، عزیز، غریب۔ اور جیسے مشہور ہے ظاہر بات ہے کہ سب برابر درجے کی نہیں ہے، چنانچہ شرح نخبہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ بھئی وہ حدیث جس کے طرق کثیر ہوں وہ راجح ہوگی اس حدیث پر جس کے طرق کم ہوں، 2 طریق ہوں، 2 طریق والی حدیث راجح ہوگی اس حدیث پر جس کا طریق ایک ہی ہو، غریب ہے۔ لیکن اگر کوئی حدیث باب میں صرف اور صرف ایک ہی ہے اور غریب ہے یا عزیز ہے، تب بھی وہ حجت ہے، بشرطے کی قرآن کے خلاف نہ ہو، صریح قرآن کے معارض نہ ہو، امت کے اجماع کے معارض نہ ہو،
قواعد کلیہ مسلمہ فی الشرع جن کی حیثیت متواتر بالقدر المشترک کی ہے، ان قواعد کلیہ مسلمہ فی الشرع کے معارض نہ ہو۔ اگر ان معارضات سے محفوظ ہو اور حدیث واحد ہے اور رجال اس کے ثقہ ہیں، ضابط ہیں، یعنی ثقہ بمعنی عادل و ضابط، عادل ہیں، ضابط ہیں، سند متصل ہے، شذوذ سے محفوظ ہے، علت سے محفوظ ہے، تو اس سے احتجاج کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے اندر غلطی کا امکان ہے، اس کے اندر خطا کا امکان ہے، نسیان کا احتمال ہے۔ محض احتمال کی وجہ سے ایک دلیل، ایک حدیث نبوی کو رد کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ دلیل اقوا کے معارض نہ ہو۔ اور یہ منکرین حدیث جو ہے نا شبہ پیدا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دین، عقیدہ، عمل، اس کی بنیاد یقینیات پر ہونی چاہیے۔ ینبغی ان نؤسس العمل والایمان والعقیدہ علی الیقینیات لا علی الظنیات، ظنیات پر نہیں، یقینیات پر ہونی چاہیے۔ آدمی بھولا بھالا اس کو سمجھ بیٹھا کہ بات صحیح ہے، بات اچھی ہے، مان لیتا ہے، لیکن انتہائی غلط بات ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا الامام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اصول فقہ کے ساتھ ساتھ اصول حدیث کو سب سے پہلے نکھارا ہے، اصول حدیث کو سب سے پہلے نکھار کر کے منقح کرنے والی شخصیت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اور انہوں نے الرسالہ، اپنی کتاب الرسالہ میں جہاں قواعد دلالت، قواعد استدلال کو بیان فرمایا ہے، وہیں قواعد ثبوت کو بھی بیان فرمایا ہے کہ کسی نص سے استدلال کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ثابت ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ اس کا بیان کرنے والے میں یہ صفات ہونی چاہیے، اس کی سند کے اندر اتصال ہونا چاہیے، حتیٰ کہ مرسل کے حجت ہونے کا سب سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے احتیاطاً انکار کیا ہے۔ پہلے مرسل کو بھی قبول کیا جاتا تھا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی مرسل میں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر تابعی کہہ رہا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پتہ نہیں اس نے تابعی سے لیا یا صحابی سے لیا۔ اگر صحابی سے لیا تو ٹھیک ہے، لیکن تابعی سے اگر لیا ہوگا تو سوال پیدا ہوگا، یمکن ان یکون ثقۃ و یمکن ان یکون غیر ثقۃ، ہو سکتا ہے وہ ثقہ ہو سکتا ہے غیر ثقہ ہو۔ پھر اگر وہ ثقہ ہوگا تو اس تابعی نے ہو سکتا ہے صحابی سے لیا ہو سکتا ہے تابعی سے لیا ہو، اور تابعی سے لیا ہوگا تو پھر یہی سوال ہوگا یحتمل ان یکون ثقۃ و یحتمل ان یکون غیر ثقۃ۔ اس طریقے سے ایسا ہوتا ہے کہ بیک وقت 6 تابعی، روایت التابعی یعنی تابعی کی مثال موجود ہے۔ تو اس لیے اچھا فتنوں کا ظہور ہو چکا ہے، فتنوں کا ظہور ہو چکا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امت مختلف فرقوں میں تقسیم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تابعین کے دور ہی میں روافض اور خارجیت کا نے جو ہے وجود اسی طرح سے ناصبیت ان کا وجود ہو چکا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ دور تابعین میں جس تابعی نے اس مجہول نامعلوم تابعی سے روایت کیا ہے، ہو نہ ہو وہ ثقہ ہو نہ ہو غیر ثقہ ہو، اس لیے احتیاطاً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرسل حدیث حجت نہیں ہوگی تا وقتے کی دوسری سند سے متصلاً آ جائے یا مرسلاً ہی آ جائے، لیکن اس کے شیوخ اس مرسل کے شیوخ عامتاً الگ ہوں وغیرہ، بڑی شرطیں لگا کر کے انہوں نے کہا کہ تب جا کر کے حجت ہوگی۔ یا یہ ہے کہ اس مرسل حدیث کے مطابق صحابہ کے فتاوی موجود ہوں تو دلیل ہے اس بات کی کہ اس کی اصل موجود ہے، یا اس حدیث کے مطابق علماء نے عمل کیا ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس حدیث کی اصل ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی
الرسالہ میں بہت سے اصول حدیث کو بیان فرمایا ہے، اور بعد کے محدثین نے انہی اصول کو کی تسہیل کی ہے اور انہی اصول کو کی تفہیم کی ہے، اور اس طریقے سے یہ مکمل فن اصول حدیث وجود میں آیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اخبار احاد کو جانچا اور پرکھا جائے۔ میرے خیال سے آپ بات سمجھ رہے ہوں گے اچھی طرح سے۔ اب سنیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک منکر خبر واحد نے، خبر واحد بھی حجت ہے، جس طرح متواتر حجت، مشہور حجت، خبر واحد بھی حجت ہے، حالانکہ واحدن عن واحد اور اثنان عن اثنان وہ بھی خبر واحد ہی ہے۔ تو امام شافعی سے کسی نے پوچھا، جو منکر حدیث یعنی معتزلہ میں سے یا کوئی بھی عقلیت پر، کہ بھئی یہ خبر واحد کیف یکون خبر الواحد حجتا وفیہ احتمال انہ قد اخطا او سہا۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یعنی یہ جو بات ہے کہ دین کی بنیاد یقینیات پر ہونی چاہیے، ظنیات پر دین کی بنیاد اگر رکھی جائے گی تو کافی نہیں ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص حدیث بیان کر رہا ہو اور اس نے اپنے جس سے سنا ہے، سنانے والے سے ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو، سننے والے سے غلطی ہو گئی ہو، جو سنا اس کو اپنے مفہوم اپنے الفاظ میں ادا کیا تو اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنو، یہ تو اللہ پاک نے حکم دیا ہے ظنی پر عمل کرنے کا، اللہ نے حکم دیا ہے ظنی پر عمل کرنے کا۔ کیسے؟ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، کہ کوئی مالی معاملہ لین دین ہے، یا یہ ہے کہ کسی کا کسی پر مقدمہ ہے، قتل کا مقدمہ ہے، غصب کا مقدمہ ہے، کوئی بھی، کیا خیال ہے تمہارا اس شخص کے متعلق کہ ایک آدمی کے خلاف ان دو عادل شخصوں نے گواہی دی کہ اس نے فلاں کو قتل کیا ہے، اس نے فلاں کو قتل کیا ہے اور اس کا مال لے لیا ہے، اور یہ جو اس کے ہاتھ میں مال ہے یہ اسی کا مال ہے، ہم گواہی دیتے ہیں، کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں ان دونوں کی گواہی کی بنیاد پر میں اس مشہود علیہ کو قتل کرا دوں گا قصاص میں، اور جو اس کے قبضے میں مال ہے وہ مقتول کے ورثہ کو دلوا دوں گا، کیونکہ وہ مقتول کا ہے، گواہی سے ثابت ہو گیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیوں صاحب؟ ان گواہوں نے، جو دو آدمیوں نے گواہی دی ہے، کیا یہ جھوٹ پر اتفاق کر کے یمکن ان یکونا قد اتفقا علی الکذب وارادہ قتلہ بتسویلہما، جھوٹے طور پر اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اس کا امکان تو ہے؟ کہاں ہے؟ تو اسی طریقے سے ہو سکتا ہے یہ مال صرف ان کی گواہی کی بنیاد پر تم کیوں مشہود لہو کے کیا نام ہے کہ مقتول کے ورثہ کو دلواؤ گے؟ ہو سکتا ہے انہوں نے گواہی میں جھوٹ بولا ہو، اچھا جھوٹ نہ بولے ہوں، ان سے وہم ہو گیا ہو، ایک گھر کے سامنے گزر رہے تھے یہ دونوں، اندر جا کر کے دیکھا ایک آدمی کے چیخنے کی آواز آئی، باہر سے تڑپ رہا ہے، اندر گھسے تو ایک آدمی قتل ہوا ہے، ابھی زندہ ہے، تڑپ رہا ہے، خون بہ رہے ہیں، وہاں ایک آدمی کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں خنجر ہے، اس میں خون لگا ہوا ہے، اور اس آدمی کے اندر حیرت، افسوس اور کیا نام ہے کہ گھبراہٹ کے آثار ہیں اس کے چہرے پر، کپڑے پر خون کے نشان دھبے پڑے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے پکڑ لیا کہ اسی نے قتل کیا ہے، لا کر کے محکمہ میں قاضی کے خلاف فتویٰ گواہی دے دی۔ حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اصل قتل کرنے والا کوئی اور تھا، یہ بیچارہ اس کو بچانے پہنچا تھا اور وہ تو بھاگ گیا پچھلے دروازے سے، اس نے چھینا جھپٹی پکڑ کر کے اس نے جو خنجر اٹھا لیا تو اس کے ہاتھ میں کپڑوں میں خون لگ گئے اور اصل قاتل بھاگ گیا، یہ بیچارہ جو حمایت کر رہا تھا، مدد کر رہا تھا، یہ قتل کے الزام میں پکڑا گیا اور ان دونوں گواہوں نے اسی کے خلاف گواہی دے دی۔ امکان ہے نا؟ جھوٹی گواہی دینے کا بھی امکان، اور اس معاملے کو صحیح طور پر سمجھنے میں خطا فی الفہم کا بھی امکان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم کہتے ہو کہ صاحب میں ان دونوں کی گواہی کی بنیاد پر مشہود علیہ کو قتل کرا دوں گا اور جو اس کے ہاتھ میں مال ہے وہ مقتول کے ورثہ کو دلوا دوں گا۔ کیوں صاحب؟ کہا اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے
قرآن نے کہا ہے۔ تو حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خبر واحد کے قبول کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تحقیق کر لو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ نہیں کہا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فردوا۔ اگر کوئی فاسق آدمی، دین میں کمزور آدمی کوئی بات کوئی خبر تم تک پہنچائے تو اس کو رد کر دو، یہ نہیں کہا ہے، بلکہ تحقیق کر لو، ہو سکتا ہے کہ اس کی بات صحیح ہو تو خارجی دلائل سے، خارجی علامتوں سے اگر اس کی بات کا سچا ہونا ثابت ہو تو اس کی بنیاد پر اس پر عمل کرو، اور اگر اس کا غلط ہونا ثابت ہو تو اس کو رد کر دو۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ فَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ۔ کیا حکم ہے کہ کوئی بات آئے، کسی نے کوئی خبر دی تو ایک دم اس خبر پر عمل مت کرو، بلکہ اس کے کچھ مؤیدات اور اس کے کچھ چیزیں تلاش کر لو، قرائن دیکھ لو، قرائن سے اگر اس کا صادق ہونا معلوم ہوتا ہو تو اس کو صادق مان کر اس پر عمل کرو، قرائن سے اگر اس کا کاذب ہونا معلوم ہوتا ہو تو پھر اس کے بعد اس کو رد کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو عادل گواہوں کی گواہی کے قبول کرنے کا حکم دیا ہے، اگرچہ اس کے اندر احتمال ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ظنی، خبر ظنی پر بھی عمل کرنا ضروری ہے جب تک کہ اس کے معارض اقوی دلیل نہ ہو۔ اگر خبر ظنی دلیل اقوی سے معارضہ سے محفوظ ہو تو اس خبر ظنی پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ کی بنیاد پر۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس منکر حدیث کو چپ کر دیا اور خاموش کر دیا، اور یہ معلوم ہوا کہ یہ بنیاد ہی غلط ہے کہ دین کی بنیاد یقینیات پر ہونی چاہیے، جو بظاہر بہت اچھی لگتی ہے، یہ بنیاد ہی غلط ہے۔ نہ، دین کی بنیاد ظنیات پر بھی ہے۔ دین کے سلسلے میں بہت سی نظیریں، مثالیں موجود ہیں کہ دلیل ظنی پر اس پر عمل کیا ہے۔ دیکھو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے الزام لگایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باندی سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے عائشہ کو کیسا دیکھا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو ان کو اپنے اعتبار سے اچھا ہی دیکھا، بس یہ ہے کہ بھولی بھالی نیک ہیں اور آٹا گوندھ کے چھوڑ دیتی ہیں، بکری آ کے کھا جاتی ہے، بس۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر حضرت بریرہ کا اس باندی خاتون کا خبر دینا مفید نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیوں پوچھتے؟ حالانکہ وہ ایک امر ظنی ہے۔ تو بہت ساری نظیریں موجود ہیں کہ ظنی پر عمل کی، یعنی ظنی پر عمل کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور ایک آدمی کا خون، ایک آدمی کا مال جو کہ محترم ہے اور مباح نہیں ہے، ظنی بنیاد پر، ظنی خبر کی بنیاد پر اس کو گویا مدعی کو دینے، یا یہ ہے کہ اس کے مطابق مشہود علیہ کو قتل کرنے کی اجازت دی گئی۔ تو بات سمجھ میں آئی۔ اسی سے پوری امت نے یہ اصول نکالا کہ اخبار احاد، خبر بیان کرنے والے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں، یہ 4 باتیں 5 باتیں اگر اس کے اندر پائی جائیں گی تو اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب گمان غالب کے طور پر صحیح سمجھی جائے گی، اور جب گمان غالب ہو گیا اس کے ثبوت کا تو واجب العمل ہے، الا ان یکون معارضا لدلیل اقوی منہ۔ وہ اور بات ہے۔ معلوم ہوا کہ 2 چیزیں، ایک روایت حدیث کے اصول اور ایک درایت حدیث کے اصول، ایک روایت حدیث کے اصول اور ایک درایت حدیث کے اصول۔ راوی ضابط ہے، عادل ہے، جس سے روایت کر رہا ہے اس کی ملاقات ہے یا ملاقات کے قائم مقام بات ثابت ہے، معاصر ہے، مدلس نہیں ہے، یا اسی طریقے سے شذوذ سے محفوظ ہے اور علت سے محفوظ ہے۔ یہ شذوذ اور علت میں اگر غور کرو گے نا تو در حقیقت یہ درایت ہی کے اصول کی بنیاد ہے۔ اس میں شذوذ کیا چیز ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتایا شذوذ کیا چیز ہے۔ شذوذ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کوئی حدیث روایت کرے اور کوئی اور اس کو نہ روایت کرتا ہو۔ امام شافعی نے فرمایا صرف شذوذ یہ نہیں ہے، لیس الشاذ ان یرویہ ثقۃ فقط بل الشاذ ان ینفرد ثقۃ بحدیث خالف فیہ الناس۔ عجیب بات ہے، یہ امام شافعی نے ہمیں درایت کا اصول دیا۔
کہ شاذ یہ ہے کہ کوئی ایک فقہ آدمی کوئی حدیث روایت کرے جس میں وہ الناس کی مخالفت کر رہا ہے. کیا مطلب؟ اس مضمون اور اس باب میں جتنی احادیث موجود ہیں سب کا مضمون اس کے خلاف ہے. حاضر رجل ثقہ ویروی برجال باسناد رجاله ثقات ويبدو ان كل راو من رواته التقى المروي عنه التقى شيخه ولكن اذا نظرنا فيه ان حديثه هذا لا يرويه الا هو ومضمونه مخالف لما ثبت من الاحاديث الوارده في الباب. اس باب میں جتنی حدیثیں اس مضمون کی ہیں منقول، ان کا مضمون اس ثقہ کی حدیث کے خلاف ہے. یہ سب کے خلاف ہونا قرینہ ہے اس بات کا کہ اس آدمی سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے، کوئی وہم ہوا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، یا بات پورے طور پر اس نے نہیں سمجھا ہے، کچھ کا کچھ ہو گیا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ہم کو یہ درایت کا اصول دیا. خالی راوی کا ثقہ ہونا اس کے ثبوت کے لیے کافی نہیں، سند کا متصل ہونا اس کے ثبوت کے لیے کافی نہیں، راوی کا عادل ہونا اس کے ثابت ہونے کے لیے کافی نہیں. اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شاذ نہ ہو. اور شاذ کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ ثقہ کی اوثق سے مخالفت کی جائے، نہ، یہ تو بہت معمولی چیز ہے. شاذ کا مطلب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ بتایا کہ کوئی فقہ اکیلا ایک حدیث روایت کرے جس میں وہ الناس کی مخالفت کر رہا ہے، اور الناس کی مخالفت کر رہا ہے تو یقین مانو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ضرور اس سے کچھ وہم ہوا ہے، ضرور کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے حنفیہ نے بھی اور شافعیہ نے بھی، بھائی خطیب بغدادی حنفی ہیں کہ شافعی ہیں؟ شافعی ہیں نا. خطیب بغدادی نے الکفایہ میں، الفقیہ والمتفقہ میں حدیثوں کے درایت کے اصول بیان کیے ہیں اور کہا کہ ثقات کی حدیث بظاہر شرائط صحت کی جامع حدیث کو کچھ عوارض اور کچھ موانع کی وجہ سے رد کر دیا جائے گا. ان یکون مخالفا لنص القرآن، ان یکون مخالفا للاجماع، وَأَن يَكُونَ مُخَالِفًا لِلْقَوَاعِدِ الْمُسَلَّمَةِ لِلْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ. اسی طریقے سے یہ سب چیزیں انہوں نے بتائی ہیں کہ اگر یہ صورتیں ہوں تو خبر واحد صحیح ہونے کے باوجود بھی، قواعد محدثین کے اعتبار سے صحیح ہونے کے باوجود بھی رد کر دی جائے گی، کیونکہ یہ دلیل اقوا کے معارض ہے. ٹھیک اسی طرح سے حافظ وہ خطیب بغدادی نے اس کے الٹے بھی کہ بعض دفعہ قواعد محدثین کے اعتبار سے ایک حدیث کمزور ہے، سند میں اتصال نہیں ہے، مرسل ہے، منقطع ہے، یا جناب علی کوئی راوی اس میں وقت کے اعتبار سے سیء الحفظ ہے، لیکن اس کی روایت کی ہوئی حدیث قرآن کے موافق ہے. قرآن میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ مضمون بالکل اس میں موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ثابت، اس کے ثبوت کا حکم لگے گا. سندن ضعیف ہونے کے باوجود موافقت قرآن کی وجہ سے اس پر ثبوت کا حکم لگے گا. اسی طریقے سے موروثی عمل، امت کا موروثی عمل چلا آ رہا ہے اور باب میں حدیث جو ہے وہ یہی ضعیف ہے، تو امت میں اگر اس حدیث کے موافق توارث کے ساتھ کوئی عمل چلا آ رہا ہو اور یہ حدیث جو باب میں دلیل کے طور پر ہم پیش کر رہے ہیں اس میں کوئی راوی سویع الحفظ ہے، انقطاع ہے وغیرہ ہے، تو کمزوری کے باوجود بھی متلقہ بالقبول ہونے کی بنیاد پر یہ معمول بھی ہے. اسی لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری اور مسلم جو صحیحین ہیں جن کی اونچی بہت شرطیں بڑی بلند ہیں، اس کے باوجود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب فقہیہ پر مرتب کر کے ایک جامع لکھی. کیوں؟ تاکہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ عمل کے لیے صرف حدثنا اخبرنا کے طریق پر قواعد محدثین کے مطابق صحیح ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اگر اس کے مطابق امت کا عمل ہے تو اگر وہ کمزور بھی ہے تو وہ دلیل موجود ہے اور وہ حجت ہے. سمجھا آپ نے؟ اسی طریقے سے کوئی حدیث اگر قواعد محدثین کے اعتبار سے بالکل کھری صحیح ہے، ایک نمبر کی صحیح ہے، لیکن امت کے اجماع کے خلاف ہے، امت کے اجماع کے خلاف ہے، تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. چنانچہ انہوں نے شرط ہی بنائی
کہ میں ایسی کتاب ایسی حدیثیں روایت کروں گا کہ جن پر کسی نہ کسی فقیہ نے عمل کیا ہو، اور اگر کوئی ایسی حدیث ہو جو چاہے روایت کے اعتبار سے ثابت ہو لیکن فقہاء اسلام میں سے کسی نے بھی اس پر عمل نہیں کیا ہے، اس کے خلاف عمل کرنے پر اگر سب کا اتفاق ہو گیا ہے تو یقین مانو یا تو وہ منسوخ ہے یا اس کے اندر کوئی علت ہے، وہ قابل عمل نہیں ہے۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو مجلس ہماری یہ چل رہی ہے اس میں یہ ہے کہ حجیت حدیث خبر واحد، زیادہ تر اخبار احاد ہیں، اور ان کو ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت کے گمان غالب کی حد تک نسبت کے ثبوت کے لیے یہ جو شرطیں بیان کی گئی ہیں اور ان شرطوں کے سلسلے میں جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں، ان تفصیلات کے ساتھ اگر کوئی حدیث ثابت ہو اور دلیل اقوا کے معارض نہ ہو تو بے شک وہ حجت ہے، وہ واجب العمل ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو یقین مانو گمراہ ہوگا۔ متواتر کا انکار تو کفر ہے، مشہور کا انکار کفر نہیں تو انتہائی درجے کی ضلالت ہے، اور اخبار احاد جن کی اکثریت ہے، احادیث میں اکثریت کس کی ہے؟ اخبار احاد کی ہے۔ اگر کوئی خبر واحد کے حجت ہونے کا انکار کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ بھی ضلالت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری امت مجموعی طور پر اخبار احاد کے حجت ہونے کو تسلیم کرتی چلی آئی ہے، حتیٰ کہ دور صحابہ میں حضرات خلفائے راشدین اور پھر اور دیگر خلفائے راشدین، اللہ اکبر، خلفائے راشدین کو تو کا جو زمانہ ہے وہ نبوت کی تکمیل کا زمانہ ہے۔ میں بہت سوچ سمجھ کر کے لفظ بول رہا ہوں۔ خلفائے راشدین کا جو زمانہ ہے وہ نبوت کی تکمیل کا زمانہ ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بہت سارے احکام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی حیات میں نازل ہی نہیں ہو سکتے تھے، ممکن ہی نہیں تھا۔ مثلا قرآن کریم اترا، جیسے اترا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا لیا، لوگوں کو پڑھوا دیا، خوب زیادہ اس کے قاری ہو گئے، خوب زیادہ جگہوں پہ موجود بھی ہے، لکھا ہوا بھی موجود ہے۔ ایک ہی آیت کو کئی لوگ لکھ لیتے تھے، صرف ایک ہی جگہ نہیں، ایک آیت کو کئی لوگ کئی جگہ لکھ لیتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ ہیں پورے قرآن کو ایک صحیفے میں مدون نہیں کیا جا سکتا تھا نا۔ کیوں؟ اگر مدون کر دیا جاتا اور پھر اس کے بعد کوئی آیت اترتی تو جن کو معلوم ہوتا وہ تو کہتے کہ یہ بھی قرآن ہے، لیکن دوسرے لوگ کیا کہتے کہ اس صحیفے میں تو نہیں ہے۔ جس صحیفے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کروایا تھا اس میں تو یہ آیت نہیں ہے، چنانچہ وہ انکار کر دیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قرآن کریم کو بین الدفتین مجموعتاً جمع کرنا ممکن نہیں تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تبھی یہ کام ممکن ہوگا، اور آپ کے جانے کے بعد بہت جلد اس کام کو کرا لینا ضروری ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں جنگ یمامہ ہوئی اور بہت سارے قرہ جو ہیں شہید ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ راشد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ نہیں، آپ پہلی فرصت میں قرآن کریم کو جمع کروائیے، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس طرح سے قرہ اور حفاظ کے اٹھنے کی وجہ سے کہیں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہ اٹھ جائے۔ چنانچہ جب بار بار کہا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شرح صدر ہو گیا، اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ یہ کام کرو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا، روایت موجود ہے بخاری میں بھائی، کہ اگر وہ یہ کہتے کہ احد پہاڑ کو کھود کر دوسری جگہ منتقل کر دو تو یہ شاید میرے لیے زیادہ آسان ہوتا اس کام کے بنسبت، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اللہ نے دونوں بڑوں کے دلوں کو بالکل منشرح کر دیا ہے تو میں نے ہمت کر لی، اور پھر اس طریقے سے اعلان ہو گیا کہ بھئی جس کے پاس قرآن جتنا لکھا ہوا ہے، لکھے ہونے کی شکل میں جو بھی مکتوب ہے، چاہے وہ چمڑے کے ٹکڑے پر ہو، کاغذ پتوں پر ہو، چکنی ہڈیوں پر ہو، جہاں بھی جس کو جو لکھا ہوا وہ لے آئے۔ چنانچہ ہر آدمی لاتا تھا،
اور بھئی کس کو یہ آیتیں یاد ہیں؟ جس کو یاد تھیں اس کو پڑھوایا جاتا، اس سے ملایا جاتا، تو لکھے ہوئے کو محفوظ سے مقارنہ کر کر کے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بزرگوں کے کہنے پر قرآن کریم جمع کیا ہے۔ اب آپ سوچئے اگر سنت خلفائے راشدین حجت نہیں ہوگی تو قرآن ہی سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ لَكُنَّا مَحْرُومِينَ لَحُرِمْنَا عَنِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ لَوْ لَمْ نَقُلْ بِحُجِّيَّةِ سُنَّةِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ۔ خلفائے راشدین کی سنیت کی حجیت کے اگر خلفائے راشدین کی سنت کے حجت ہونے کے اگر ہم قائل نہیں ہوں گے تو قرآن سے بھی ہم محروم ہو جائیں گے۔ معمولی بات نہیں ہے خلفائے راشدین کی سنت۔ بہت سے احکام بھی ہیں، دو مسلمانوں کے درمیان، مسلمان کی دو جماعتوں میں اگر لڑائی ہو جائے، خونریز ہو جائے کسی مسئلے میں، تو اگر ادھر کے لوگ قتل ہو گئے، ادھر لوگ قتل ہوئے، تو کیا وہ شہید ہوں گے؟ انہوں نے ان کا کچھ مال پکڑ لیا، انہوں نے ان کا کچھ مال پکڑ لیا، تو وہ مال غنیمت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی خونریز مسلمانوں کے درمیان جنگ نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہاں اللہ کا رسول موجود ہے۔ آپس میں اختلاف اگر ہوگا تو اللہ کا رسول موجود ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا سب کو ماننا ضروری ہوگا۔ ہاں، ان کے بعد بار بار بہانے سے مسلمانوں میں جنگ ہو سکتی ہے۔ ایک پیریڈ، ایک وقفہ چاہیے کہ اس وقفے میں علی منہاج النبوہ احکام شرعیہ کی تطبیق کر دی جائے، اور جن احکام کی تطبیق میں تشنگی ہے اس کو مکمل کر دیا جائے۔ یہ جو دور خلفائے راشدین کا ہے، اس خلفائے راشدین کے دور میں بہت سارے ایسے مسائل پیش آئے ہیں کہ ان مسائل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ نہیں پیش آ سکتے تھے، اور ان پر بھی اسی طرح عمل کرنا لازم اور ضروری ہوگا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان کے زمانے میں پیش آتا اور آپ فرماتے تو عمل کرنا ضروری ہوتا۔ اس لیے آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو یہ خلافت راشدہ کا زمانہ در حقیقت کیا میں نے بتایا تھا، نبوت کی تکمیل کا زمانہ ہے، کہ دور نبوت میں جن احکام کی تطبیق کما حقہ نہیں ہو سکتی تھی اس کو خلافت راشدہ کے دور میں مکمل ہونا تھا، اس لیے اس کو بھی ماننا لازم اور ضروری ہوگا۔ آپ کہو گے کہ اس کی دلیل بھی قرآن میں ہے، دلیل بھی ہاں کمال ہے، عجیب بات ہے، معمولی لوگ نہیں ہیں یہ خلفائے راشدین۔ اللہ نے قرآن فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، غور سے سننا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ سورہ حج میں تذکرہ ہے مہاجرین کا، جن کو مکے سے مجبور کیا گیا ہجرت کرنے پر، بڑا جہاد، بہت بڑی قربانی دی ہے ان لوگوں نے، گھر چھوڑا، مال چھوڑا، اعزاء اقربا چھوڑے، باپ نے اپنی اولاد چھوڑی، اولاد نے اپنے والدین چھوڑے۔ ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، ایک جگہ تو فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تقوی کے لیے تو ان کے دلوں کو اللہ نے بہت آزما لیا ہے۔ اور یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان مکناہم فی الارض، اگر ہم نے زمین میں ان کو حکومت دی، حکومت کب پائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد۔ اگر ہم نے ان کو زمین میں قدم ان کے جما دیے، مکناہم فی الارض، تو کیا کریں گے حکومت میں آنے کے بعد؟ ان تمکنوا بالحکومہ یقیمون الصلاۃ وَيُؤَدُّونَ الزَّكَاةَ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ کیا مطلب؟ اپنے دور میں، دور حکومت میں یہ مہاجرین اپنے دور حکومت میں کیا کریں گے؟ اقامت صلاۃ کا فریضہ انجام دیں گے، ادائیگی زکوٰۃ کا سسٹم اور نظام بنائیں گے، اور دین میں جو سراسر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے عبارت ہے، نیکیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر ان خلفائے راشدین میں سے کسی نے نماز کے سسٹم میں کوئی چینجنگ کی، کوئی تبدیلی کی جو دور نبوی میں نہیں تھی، تو وہ اللہ کی نظر میں اقامت صلاۃ ہے، کیونکہ اللہ نے پیشگی کہہ دیا ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد اقاموا الصلاۃ، جو بھی نماز قائم کرنے کا طریقہ اختیار کریں گے خلفائے راشدین، اللہ کی نظر میں وہ اقامت صلاۃ ہوگا۔ لہذا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 8 ہی رکعت پڑھی ہو بالفرض،
بالفرض 8 ہی رکعت اگر پڑھی ہو. خلفائے راشدین نے اپنے زمانے میں لوگوں کو 20 رکعت پڑھوانی شروع کر دی تو وہ عین اقامت صلاۃ کا مصداق ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے علاوہ سب کو اجازت دے دی کہ بھئی اپنے اپنے طور پر پڑھو، لیکن یہ دے دیا کہ بھئی قیام رمضان بہت اہم چیز ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس لیے سب الگ الگ پڑھتے تھے. یقومون فرادا ویقوم واحد خلف واحد ویقوم اثنان فثلاثہ خلف واحد. چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں مسجد میں منتشر ہو کر کے پڑھا کرتے تھے. کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی 2 آدمی کی جماعت، 3 آدمی کی جماعت، 4 آدمی کی جماعت، یہ منتشر طور پر پڑھتے تھے. حضرت عمر کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ پورے رمضان پڑھنے کی شکل نہیں تھی، کیونکہ میرے سرکار کو یہ خشیہ، یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں لوگ کا شوق دیکھ کر اللہ ایک 6ٹھی نماز فرض نہ کر دے. اور جب 6ٹھی نماز فرض ہو جائے گی اور ہے لمبی یہ نماز، ہو سکتا ہے میری امت اس کو نہ انجام دے سکے تو گناہگار ہوگی. تو یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رأفت و رحمت، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مومنین پر حد درجہ رؤوف الرحیم ہے، اس لیے پابندی کے ساتھ 20 رکعت جماعت کے ساتھ بالالتزام پورے رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام قائم نہیں کیا، خشیۃ ان تفترض علی المسلمین. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو اب یہ اندیشہ نہیں رہا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے، کہا کیا خوب ہوتا اگر میں ایک امام کے پیچھے سب کو جمع کر دیتا. چنانچہ کس کو پکڑو؟ ابئی کو، کیونکہ اقرأہم ابئی. اللہ تعالیٰ نے ابئی ابن کعب کا نام لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یدارس، کہ میں ان کے ساتھ مدارسہ کروں، دور کروں. چنانچہ ابئی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کو نماز پڑھاؤ. چنانچہ آپ روایتوں میں دیکھ رہے ہیں، اور توارث کے ساتھ یہ چلا آ رہا ہے. مکہ اور مدینہ دونوں حرموں میں 20 رکعت سے کم کبھی نہیں نماز پڑھی گئی. 20 رکعت سے، مدینے والے تو 20 رکعت سے زیادہ 40 رکعت بھی پڑھ لیا کرتے تھے. کیوں؟ انہوں نے دیکھا کہ یہ مکے والے ہر ترویحہ پر موقع ملتا ہے اٹھ کر کے طواف کر لیتے ہیں. ایک طواف کر لیتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، اتنی دیر تک آرام کرتے ہیں. تو اب ان کو تو مکے میں کعبہ ہے، طواف کرنے کا موقع مل گیا. ہم کیا کریں؟ یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ ترویحہ کے بیچ میں اٹھ کر کے جلدی جلدی 4 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو اس طریقے سے 40 رکعتیں ہو جاتی تھیں یا 36 رکعتیں ہو جاتی تھیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو 20 سے کم پڑھنا، 20 سے کم تو نہیں پڑھا گیا، زیادہ ہو سکتا ہے، زیادہ ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں دیکھیے یہ تراویح کی نماز باقاعدہ جماعت کے ساتھ 20 یا اس سے زیادہ رکعات کے ساتھ پڑھنا، یہ سنت خلفائے راشدین ہے. سمجھا آپ نے؟ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کرایا ہے تو یقین مانو یہ اللہ کی نظر میں اقامت صلاۃ ہے. یقیمون الصلاۃ. اے ہے کیا بات ہے. اور امروا بالمعروف، بہت سے نیک ایسے کام جو نہیں اب تک تھے حکم دیا گیا. کس چیزوں سے منع کیا؟ جیسے ایک مجلس کی 3 طلاق 1 ہوگی یا 3 ہوگی. ایک مجلس کی 3 طلاق 1 ہوگی یا 3 ہوگی. ایک حدیث کی وجہ سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عثمان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شروع زمانے میں 3 طلاق 1 ہی مانی جاتی تھی. حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. وہ تو تفصیل اپنی جگہ پر آپ کے استاد محترم بتا دیں گے، بنا دے گا، اور آپ نے پڑھ لیا ہوگا. بالفرض اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ صاحب اب اگر کوئی 3 طلاق دے کر کے آئے گا تو ہم نافذ کر دیں گے. سب کا اتفاق ہو گیا، کسی نے اختلاف نہیں کیا. یہ کیا ہے؟ یہ منکر سے ممانعت ہے. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. اللہ کی نظر میں یہ منکر سے منع کرنا ہے. یہ خلاف شرع، یہ لوگ کوئی کام نہ کر سکتے تھے نہ کرا سکتے تھے. تو یہ عین اللہ کی نظر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس خلافت راشدہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ضمانت لے لی ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا
کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یہ ثابت ہے 20 رکعت اس طرح جماعت سے نماز پڑھنا؟ تو بڑے میاں نے کیا جواب دیا؟ بڑے میاں سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ لم یکن عمر مبتدعا، عمر بدعتی نہیں تھے۔ تو خلیفہ راشد ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے قریب رہنے والے لوگ ہیں کہ شریعت کے پورے مزاج کو انہوں نے پی لیا ہے۔ اولئک الذین اشرب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ ایمان اور ایمان کے مقتضیات ان کے رگ و ریشے میں بالکل پلا دیے گئے ہیں، لہذا یہ لوگ شریعت کے خلاف کر نہیں سکتے۔ اس لیے خلفائے راشدین کی بہت اہمیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اختلافات ہونے لگیں تو ان میں حق کیا ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے تمہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑنا اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، کیونکہ میری سنت کا سنت ہونا، مجھ سے منقول احادیث کا لائق عمل ہونا، منسوخ نہ ہونا تمہیں خلفائے راشدین کی سنت اور ان کے عمل سے معلوم ہوگا۔ اس لیے حدیثوں میں سے ناسخ و منسوخ اور قابل عمل اور ناقابل عمل کی شناخت اور تمیز کے لیے خلفائے راشدین کی سنت کو درمیان میں لایا گیا ہے۔ بات میں ختم کرتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ حدیث ایک ایسی بیان القرآن ہے، اور بیان القرآن کے بغیر قرآن پر عمل نہیں ہوگا، اور جو حدیث جو بیان القرآن ہے اس میں بھی ناسخ منسوخ ہے، اس میں بھی کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، کچھ احکام وہ ہیں جو کسی کو اسپیشل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ صحابہ اور خلفائے راشدین کی سنت سے معلوم ہوگا، اور پھر صحابہ اور خلفائے راشدین کے اقوال و افعال میں سے یعنی اس میں تمیز اور تنقیح کے لیے ایک زمانہ چاہیے جو تابعین کا زمانہ ہے۔ چنانچہ تابعین کے زمانے میں پوری قرآن کریم اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور حضرات صحابہ کا عمل، جب سب کچھ جمع ہو جائے گا تو فروعی مسائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کچھ موفق من اللہ مجتہدین ہوں گے کہ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اصول بنوا دیں گے، اور یہ اصول قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کافی و شافی ہوں گے۔ خیر القرون میں یہ کام ہو جانا ضروری ہے، اور خیر القرون ہی میں امام مالک ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ اصل فقہ تو یہی تین ہے، اور امام احمد ابن حنبل کا فقہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ پر مبنی اور متفرع ہے۔ بہرحال میں نے آپ لوگ چونکہ بہت دھیان سے غور سے سن رہے تھے، اس لیے میں نے روایت حدیث اور درایت حدیث اور دونوں کی اہمیت اور حدیث کا قرآن سے کیا تعلق ہے اس پر میں نے گفتگو کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تفسیر جو حدیث نبوی ہے اس کے عظمت اور احترام کے ساتھ اس کی حجیت اور اس سے صحیح طور پر نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے حضرات ائمہ مجتہدین کو چھوڑ کر کے۔ اس لیے ائمہ مجتہدین سے کو چھوڑ کر کے اگر کوئی براہ راست قرآن پر عمل کرنا چاہے گا، براہ راست حدیث پر عمل کرنے جائے گا تو لقد ضل، وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جب من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اللہ جس کو گمراہ کر دیں گے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہدایت اور پر صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے، اور ضلالت و گمراہی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب کچھ سوال ہوں کسی کے ذہن میں تو طلبہ ہی ضروری نہیں ہے، اساتذہ بھی یہ سوال کر سکتے ہیں۔ تکمیل والی یہ تعبیر ہے، آپ نے اسلاف سے کسی عکس کی ہے تعبیر؟ نہیں، وہ حضرت شاہ ولی اللہ
السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عبداللہ ہے اور یہاں کا دورۃ الحدیث کا طلبہ ہوں. اچھا میرا ایک متواضعانہ سوال ہے جی. کہ منکرین حدیث کو ہم حجیت حدیث کی تفہیم کے لیے دلائل کے انبار کیوں لگاتے ہیں، اور جو اجماع کے منکرین ہیں ان کو ہم صرف یہی جواب کیوں نہیں دیتے کہ تم جس قرآن کو حجت سمجھتے ہو وہ خود اجماع اور احاد سے ثابت ہے؟ اس میں بھی تو غلطی کا احتمال ہے. جو احتمال تم احاد اور خبر احاد کی صحت میں ثابت کرتے ہو، اس کا احتمال قرآن کے جمع قرآن میں بھی ہے. تو یہی جواب کیوں نہیں دیتے، دلائل کا انبار کیوں دیتے ہیں؟ یہ الزامی جواب ہوا. الزامی جواب، ایک تو تحقیقی جواب ہوتا ہے اور ایک الزامی جواب ہوتا ہے. آپ کا یہ جواب الزامی ہے، فی الحال وہ خاموش ہو جائے گا. اگر خاموش ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر خاموش نہیں ہوا ہے تو پھر ایک ایک جزئیے کو دلیل سے ثابت کرنا پڑتا ہے. اس لیے یہ تفصیلی جواب دیا جاتا ہے، ورنہ تو آپ کا جواب بہت اچھا ہے. ہم تو ان لوگوں کو کہتے ہیں بھائی اجماع کا انکار، یہ تو مطلب ایک مستقل مسئلہ ہے، بہت خطرناک بات ہے اجماع کا انکار. کیونکہ اجماع مختلف المراتب ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بطور خبر واحد کے یہ بات پہنچی کہ صحابہ کا ایک بات پر اجماع ہوا، یا بطور خبر واحد کا مطلب یہی ہے کہ جو تواتر کی حد تک نہ پہنچے. تو چونکہ وہ یعنی وہ اجماع جس کا ثبوت تواتر سے نہیں ہے، وہ اجماع جس کا ثبوت تواتر سے نہیں ہے، اس اجماع کا انکار ضلالت اور گمراہی تو ہوگا لیکن کفر نہیں ہوگا. یہ ایک سوال ہے. ہاں البتہ اگر اس اجماع کا ثبوت تواتر کے ساتھ ہو، مثلا یہی قرآن کریم جو بین الدفتین اس ترتیب کے ساتھ ہے، اس کے اجماع پر، اس کا اجماع تواتر، یہ اس پر یعنی اس طریقے سے اس پر اجماع ہوا صحابہ کا، اور یہ تواتر کے ساتھ ہم تک چلا آ رہا ہے. اس لیے اگر کوئی اس میں انکار کرے گا تو جیسے گویا قرآن کریم چونکہ تواتر کے، یہ در حقیقت یہ جو تواتر سے جو بات منقول ہوئی ہے، یہ وہ اجماع ہمیں تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے جو قرآن کی اس ترتیب کا قائل ہے. اس ترتیب سے قرآن کریم جو مرتب ہوا ہے اور اس پر صحابہ کا اجماع منعقد ہو گیا اور یہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اس کا اگر کوئی انکار کرے گا تو کافر ہوگا. اسی طریقے سے کوئی اور بھی اگر اجماع اگر آپ کی نظر میں ہو جو تواتر سے ہم تک پہنچا ہے تو اس کا منکر کافر ہوگا. لیکن اکثر اجماعات مسلمین جو نقل ہم تک ہو کر کے آئے ہیں وہ بطور خبر واحد کے ہیں، اس لیے اس کے منکر کو ہم کافر تو نہیں کہتے ہیں لیکن ضال اور گمراہ ضرور کہتے ہیں. حضرت ہمارے نصاب میں جو کتب حدیث ہے، صحاح ستہ ہے، مشکات شریف ہے، اس میں کتب ستہ میں عامتاً جو حضرات حدیثوں کا انکار کے لیے کچھ دوسرے احادیث پیش کرتے جو عقل کے روح میں شاید درست نہ ہو یا معقول نہ ہو، تو اس طرح کی کوئی کتاب متقدمین میں یا متأخرین میں جنہوں نے کتب ستہ میں سے ایسے احادیث کو جمع کر کے اس کی ثبوت روایتاً و درایتاً، اور متقدمین اور متأخرین کے بعد آج کل کے ہمارے علماء میں سے کسی نے جمع کر کے اس پر کچھ کام کیا ہے؟ یعنی آپ کی بات کا یہ مطلب ہے کہ کتب ستہ میں جو حدیثیں مروی ہیں تو ان میں سے بعض احادیث کا بعض انکار کر رہے ہیں، یعنی جو ائمہ فقہا میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ عموماً اسی طرح کا یعنی تنوع ادلہ کی بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے. وہ کیا باب میں ایک سے زیادہ مضمون کی حدیثیں آئی ہیں، مثلا ترک رفع یدین یہی نا، تو ہاں اچھا ہاں اچھا
یعنی منکرین حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی عقل، وہ یہ کہتے ہوں گے کہ یہ عقل کے خلاف ہے، یا یہ کہ شریعت کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہے، اس لیے یہ حدیث جو ہے ثابت نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے سارے حدیثوں کا وہ انکار کرتے ہیں۔ یا یہ کہتے ہیں کہ مثلا راویوں کے درمیان اختلاف ہے، دیکھو اسی حدیث کو فلاں فلاں راویوں نے روایت کیا، ان کے سیاق میں اختلاف ہوا، اس لیے کیا دلیل ہے، کیا گارنٹی لی جا سکتی ہے کہ باقی حدیثوں کا ذخیرہ بھی صحیح ہو سکتا ہے اس کے اندر ہے۔ تو یہ تو اس سے تو اسی لیے تو پہلے اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے ہم حدیثوں کی حجیت قرآن کریم کی نصوص سے ثابت کرتے ہیں، سب سے پہلے حدیثوں کی حجیت قرآن کے نصوص سے ثابت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد امت کے اجماع اور امت کے عمل کے ذریعے سے حدیثوں کا حجت ہونا ثابت کرتے ہیں۔ اب رہ گئی بات کہ بعض روایتوں کے اندر جو اختلافات راویوں میں پائے جاتے ہیں، یا بعض روایتوں کا ایک شخص کی دیکھنے میں عقل کے خلاف ہونا ثابت ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا وہ انکار کرتے ہیں، تو یہ ایک جزوی اختلافات ہیں، اس کو باقاعدہ حل کیا گیا ہے۔ چنانچہ نئے دور میں محمد ابو شہبہ کی ایک کتاب ہے دفاع عن السنہ کے نام سے، اسی طریقے سے ایک عبد الخالق صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے دفاع عن السنہ کے شبہات المستشرقین کے نام سے، تو اس طریقے سے جو ان کے شبہات ہیں ان شبہات کو رد کیا گیا ہے۔ تو یہ جزوی طور پر ہے۔ اگر دیکھو دو چیز ہے، ایک تو بالکلیہ حدیث کی حجت کا انکار ہونے کا انکار کرنا، یہ تو کفر ہے، فرق مراتب ذہن میں رہے۔ بالکلیہ تمام حدیثوں کے حجت ہونے کا اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کی صریح آیات ناطق ہیں اس مضمون پر۔ دوسری بات، اگر صرف خبر واحد کے حجت ہونے کا کوئی انکار کرے گا تو مطلق کہ کوئی خبر واحد حجت نہیں ہے، تو یہ غائب درجہ کا ضلال ہوگا جس کی تردید امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے تمام حضرات نے کی ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ متعین طور سے کسی خاص خبر واحد کو کسی خاص دلیل کی بنیاد پر رد کیا جائے تو یہ ایسا اختلاف ہے کہ اس کے اندر گنجائش ہے۔ ایک عالم پر اس کا معارض عقل ہونا واضح ہوا جس کی وجہ سے وہ انکار کرے گا، دوسرے عالم کی نظر میں موافق عقل ہونا واضح ہوا تو وہ اس کا اس بات کرے گا۔ تو اس طریقے کے دلائل جو اعتراضات ہیں اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں جن کا میں نے آپ کو وہ دیا ہے۔ ایک چیز جو میں نے جو کہا، شاید یہ لفظ لوگوں کو کھٹکے کہ بھئی نبوت کی تکمیل ہوئی، تکمیل نہ کہہ کر کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ احکام کی تطبیق دور نبوی میں نہیں ہو سکتی تھی، اس کی تطبیق کے لیے یہ خلافت راشدہ کا دور متعین کیا گیا ہے۔ اور اسی کو میں دوسرے الفاظ میں یوں کہتا ہوں کہ پچھلے انبیاء کی نبوتیں محض نبوت تھیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پلس خلافت ہے۔ کیوں؟ پچھلے انبیاء کی نبوت تک اس لیے محدود تھی کہ ان حلق نبی خلفہ نبی، ایک نبی جاتا تھا دوسرا نبی آ جاتا تھا، وہ شریعت خالدہ نہیں تھی نبی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت خالدہ ہے، اور اس نبوت خالدہ کا راز یہ ہے کہ صرف نبوت ہی نہ رہے بلکہ اس نبوت کو خلافت راشدہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے تاکہ جو احکام و مسائل دور نبوی میں بیان نہیں ہو سکتے تھے لیکن صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا جان کر کے اس منشے کی تطبیق اپنے زمانے میں کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف بھی توجہ دلائی کہ یہ بھی حجت ہیں، اور یہ لوگ جب حکومت پر آئیں گے تو جو ہم نے اقامت صلاۃ کا حکم دیا، ایتاء زکوٰۃ کا حکم دیا، امر بالمعروف کا حکم دیا، نہی عن المنکر کا حکم دیا، یہ جو بنیادیں ہیں ان بنیادوں کو یہ لوگ مضبوط کریں گے، اس کو آسان کر کے سمجھائیں گے، بغیر اس کے سمجھائے ہوئے اور بغیر اس کے مقارنہ کے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ مسائل منعقد نہیں ہو سکتے تھے۔
اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نبوت مطلب یہ ہے کہ نبوت صرف نبوت محضہ نہیں ہے، بلکہ اس کے قیامت تک جاری و ساری رہنے کا راز یہ ہے کہ اس نبوت کو خلافت راشدہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم. عبداللہ ہے میرا نام، ٹاٹا کلاس میں پڑھتا ہوں. یہ قول صحابی رہتا ہے نا، اصحاب کا قول رہتا ہے، وہ ابھی بولتے ہیں ہم نبی کا اصحاب خلفاء راشدین سب ہے، تو ان کو بھی کرنا چاہیے ان کا قول میں سب. تو منکر رہتا ہے نا، قول صحابی میں منکر رہتا ہے، ان کی انکار کرتے ہیں. بعض لوگ بولتے ہیں قول صحابی نہیں ہے، تو ان کے بارے میں حکم کیا رہتا ہے؟ دیکھیے، اقوال صحابہ دو طرح کے ہوتے ہیں، اقوال افعال، جس کو آپ نے اصول حدیث میں پڑھا ہے مرفوع حکمی. جو آثار صحابہ مرفوع حکمی ہیں ان کا انکار خبر واحد کے انکار کی طرح ہے، ان کا انکار خبر واحد کے انکار کی طرح ہے، یعنی وہ بھی ضلالت و گمراہی ہے. لیکن جو صحابہ کے اقوال اجتہادی ہیں، مدرک بالاجتہاد ہیں، اور اسی طرح سے اس بات وہ صحابی جو ہے اس نے اسرائیلیات سے نہیں لیا ہے، تو جو اقوال ان کے اجتہاد سے کیے ہوئے ہیں تو وہ اگر کسی خبر مرفوع صحیح کے معارض ہوں گے تو ان کی بنیاد پر اگر کوئی رد کرتا ہے تو اس رد کرنے کو ضلال نہیں کہا جائے گا. سمجھا آپ نے؟ اس کی گنجائش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. البتہ ایک منٹ، البتہ یہ مطلق طور پر، یہ اصولی طور پر نہیں بات کی جائے گی کہ جب مرفوع اور موقوف میں تعارض ہو تو مرفوع کو ہی ترجیح ہوگی. یہ قاعدہ کلیہ مسلم نہیں ہے، کیونکہ بہت سا مرفوع جو ہے موقوف حکماً مرفوع ہوتا ہے. اسی طریقے سے فہم صحابی، اگر یعنی وہ فہم صحابی جو ہے، ایک مرفوع حدیث کے اندر دو مفہوموں کا احتمال ہے اور فہم صحابی ان میں سے ایک کو راجح قرار دیتی ہے اور ہمارا فہم دوسرے کو راجح قرار دیتا ہے. تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فہم صحابی مقدم ہے بعد والوں کے فہم پر. فہم صحابی مقدم ہے بعد والوں کے فہم پر. ٹھیک. اہل حدیث والا ضعیف حدیثوں کو انکار کرتے ہیں، اور ہمارے اصول کے مطابق ضعیف حدیثوں کو عقیدہ اور حلال حرام کے علاوہ کے چیز پر ہم لا سکتے ہیں. تو اہل حدیث کس اصول پر چل رہے ہیں اس کے مطابق؟ بس وہ اسی بات کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ثبوت میں چونکہ احتمال ہے، ثبوت میں احتمال ہے، اور اس ضعیف حدیث سے جو کہ محتمل للثبوت و محتمل لعدم الثبوت ہے، اس لیے ہم اس کو جو ہے نظر انداز کرتے ہیں. جبکہ جمہور امت اس بات کے قائل ہیں کہ دیکھو، ضعیف حدیث سے نئے سرے سے کوئی حکم شرعی تو ثابت نہیں ہوگا، لیکن اگر پہلے سے ثابت شدہ حکم شرعی کی فضیلت ہے، اس میں ہے، یا کسی گناہ جس کی ممانعت نص سے قرآن و حدیث میں آئی ہوئی ہے اس پر مخصوص وعید اس کے ضعیف کے اندر آئی ہے، تو امت کو گناہ سے بچانے کے لیے اور امر اور فضائل کی ترغیب دینے کے لیے ان حدیثوں کو بیان کرنا گناہ نہیں ہے. سمجھا آپ نے؟ یعنی ناجائز نہیں ہے. تو صرف یہ جائز اور عدم جواز کی بات ہے. وہ لوگ اس سے بھی بچتے ہیں اور اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے بیان کرنے سے دین کی شبیہ مسخ ہوتی ہے. حالانکہ دین کی شبیہ کیسے مسخ ہوگی؟ دین کی شبیہ تو مسخ اس وقت ہوگی جبکہ حلال اور حرام اور احکام کو احادیث ضعیفہ سے ثابت کیا جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ امت کا موروثی عمل چلا اس پر آ رہا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں دو قسم کی صحیح حدیثیں ہوں اور ایک ضعیف حدیث ان میں سے ایک کی کو ترجیح دیتی ہو تو ضعیف حدیث کے ذریعے دو صحیح حدیثوں کے درمیان ترجیح دینے کا عمل بھی جائز ہے. چنانچہ شافعیہ کے یہاں بھی، مالکیہ کے یہاں بھی اور حنفیہ کے یہاں بھی، جمہور امت کے یہاں یہ طریقہ ہے. حضرت وحید الدین خان کس درجے کے منکر تھے؟ وحید الدین خان
ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب زبان اسلام کے ترجمان تھے، شریعت کے ترجمان نہیں تھے. مذہب اسلام کی حقانیت دیگر ادیان پر ثابت کرنے کے لیے، جیسے ذاکر نائک صاحب ہیں، تو جو ذاکر نائک صاحب کا مقام ہے اسی طرح کا مقام ہے. جب یہ فروعی مسائل میں آتے ہیں تو غلطی ان سے ہوتی ہے. اسی طریقے سے مولانا ابو العلا مودودی سے بھی جب فروعی مسائل میں وہ گھسے تو ان سے غلطی ہوئی، لیکن فی نفس ہی دین اسلام کے جو موٹے موٹے احکام اور عقائد ہیں، ان دین اسلام کی فوقیت دیگر مذاہب پر ظاہر کرنے کے لیے جو دلائل اور جو اسلوب وہ اختیار کرتے ہیں، اس میں بظاہر کوئی ایسا وہ نہیں ہے جو قابل اشکال بات ہو. اس حد تک محدود اگر رکھا جائے تو ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. باقی یہ ہے کہ جزوی مسائل کے اندر یا اگر انہوں نے احکام اسلام یا عقائد کی اپنے طور پر تشریح اگر کچھ کی ہے اور وہ جمہور امت سے منحرف ہے تو یقیناً اس کو رد کر دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا. حدیثوں کا انکار ہے تو ظاہر ہے کہ منکر حدیث ہونے کی بنیاد پر کیسے اس کو قبول کیا جائے گا. یہ بہت میٹھی چائے ہے بھائی. اچھا چلیے کوئی بات نہیں. حضرت پیچھے سے کسی نے سوال کیا ہے ہاں کہ حدیث اگر اجماع کے خلاف ہو تو آپ نے فرمایا کہ شاذ ہے، تو اصل میں یہاں الٹا نہیں ہے کیا کہ اجماع کے خلاف حدیث ثابت ہوا تو ہمیں تو کہنا چاہیے تھا کہ حدیث کے خلاف اجماع ثابت ہوا. ہم ایسا کیوں کہتے ہیں کہ حدیث کو شاذ قرار دیا اور اجماع کو مان لیا؟ کیونکہ حدیث خبر واحد ہے، ایک کی خبر ہے، اور اجماع اجتہادات کثیرین کا مجموعہ ہے. لا تجتمع امتی علی ضلالۃ، خود حدیث ہی کے ذریعے سے جو ہے اس کو سند عطا کی گئی ہے. معلوم یہ ہوا کہ اور بھی نہیں کیا نام ہے کہ قرآن کریم میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. سبيل المؤمنين عام من أن يكون مبنيا على نص من القرآن أو نص من الحديث أو عام أن يكون مبنيا على اجتهاد. سبیل مومنین کے خلاف چلنے پر جہنم کی وعید آئی ہے، سمجھا آپ نے. اور خبر واحد جو اس کے معارض ہے اس کے اندر وہم، خطا، امکان، روایت بالمعنی وغیرہ کے ساری جو ہے اس کے اندر علتیں پائی جا سکتی ہیں. اس مخالفت کی بنیاد پر دلیل اضعف کا دلیل اقوا کی معارضہ. حضرت ایک سمپل سوال ہے، اس زمانے میں حدیث کے بارے میں میرا نام محمد جواہر، ادھر دارالفتاح میں پڑھتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. میرا سوال ہے اس زمانے میں حدیث کے بارے میں اہم خدمات کیا ہے اور حدیث کے بارے میں کیا کیا خدمات باقی ہے؟ کم ابقى المتقدم للمتأخر. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرات متقدمین نے بہت کچھ خدمات انجام دی، لیکن جب آدمی کوئی کام میں گھستا ہے، اشتغال کرتا ہے، تو اس پر باتیں واضح ہوتی ہیں کہ صاحب ابھی ان پہلوؤں سے کلام کرنے کی ضرورت ہے، گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. اب مثال کے طور پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، آپ پڑھے ہیں شرح نخبہ میں بھی جواب دیا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حسن صحیح، حسن بھی کہتے ہیں ایک حدیث کو اور ساتھ ساتھ صحیح بھی کہتے ہیں. اب اشکال ہوتا ہے کہ حسن تو وہ ہے جو صحیح سے کمزور ہو، اس کے راوی کے اندر ضبط کی کمی ہو، اور صحیح وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو. تو حسن اور صحیح دونوں وصف کیوں لگائے؟ اعتراض ہے. اس اشکال کو بہت لوگوں نے جواب دیا، لیکن جتنے بھی جواب دیے گئے سب پر بعد میں آنے والا کوئی نہ کوئی اعتراض کر دیتا ہے کہ صاحب یہ جواب یہاں نہیں چلے گا، یہ جواب یہاں نہیں چلے گا. تو اگر کوئی آدمی دیکھے کہ حسن کے سلسلے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تصریح فرمائی ہے، کیا حسن ہم اس کو کہیں گے جس میں 3 باتیں ہوں. وہ جس کی سند میں کوئی متہم بالکذب راوی نہ ہو، نمبر 1. ایک سے زیادہ سند سے وہ اس جیسا مضمون منقول ہو، نمبر 2. نمبر 3 وہ شاذ نہ ہو. اور شاذ کا مطلب کیا ہے؟ وہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ والا
کہ وہ آدمی اس مضمون کو اکیلا روایت کر رہا ہے اور باب میں وارد تمام حدیثوں کے بالکل خلاف ہے. اگر اس طرح کی کوئی مضمون روایت کرے گا تو اگر ایک دو آدمی بھی اگر اس کے ساتھ مل جائیں گے تو کچھ بھلا نہیں ہوگا اس کو. اگر تعدد طرق بھی ہوگا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ باب میں وارد تمام احادیث کے مضمون کے خلاف ہے. تو جو حدیث شاذ ہوگی اس میں کوئی متہم بالکذب ہوگا، وہ تعدد طرق سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو جس میں متہم بالکذب نہ ہو، ایک سے زیادہ طریق سے مروی ہو اور شاذ نہ ہو، ہم ایسی حدیث پر حسن کا اطلاق کریں گے. اگر اس کے عموم کو آپ سمجھ جائیں گے تو خوب آسانی سے صحیح حدیث کے ساتھ وہ حسن جمع ہو جائے گا، کوئی اشکال نہیں ہوگا. ایک حدیث تمام رجال اس کے ثقات ہیں، کسی میں کوئی کلام نہیں ہے، اس کے علت اور میں یعنی اتصال و انقطاع میں بھی کوئی مطلب وہ نہیں ہے، اور اس کے باوجود روی نحو من غیر وجہ ہے، بس وہ حسن صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ حسن بھی ہے. اور یہ حسن امام ترمذی یہ نہیں کہہ رہے کہ لازماً وہ صحیح سے کمزور ہو، بلکہ تین باتیں پائی جائیں تو اس کو وہ حسن کہتے ہیں. بس وہ صحیح کے ساتھ بھی جمع ہو جائے گی، غریب کے ساتھ بھی جمع ہو جائے گی، اکیلے بھی بولیں گے اس میں کوئی اشکال نہیں ہوگا. چنانچہ ہم نے جو ترمذی شریف کے حسن حدیث حسن حسن صحیح وغیرہ کی تطبیق دی، اور پھر اس کے بعد یہ ہماری العرف الزکی ہے، اس العرف الزکی کے اندر تو ایک ایک حدیث کی تطبیق آپ کو ملے گی. آپ اس کو دیکھیں گے تو کوئی اشکال ہی نہیں ہوگا، اور امام ترمذی کے حسن پر سب منطبق ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سے کام ایسے پچھلوں نے چھوڑ رکھے ہیں کہ جو آپ آج کے زمانے میں بھی اگر کرنا چاہیں تو کریں گے، اور اس مرتبے میں اضافہ ہوگا. یہ اور بات ہے کہ عموماً مسائل حل ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی ان مسائل کی بہت سی جزوی شقیں ایسی ہیں کہ جو قابل تحقیق ہیں، اور آدمی اگر مطالعہ کرے، غور کرے اور دراسہ کرے تو اس پر کچھ ایسے نئے گوشے کھل سکتے ہیں جو اب تک نہیں کھلے. اور ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. بالکل موضوع سے مناسب، بالکل مناسب نہیں ہے، پھر بھی دعوت و تبلیغ اور دیوبندیت کو مخالفت ہونے کی وجہ میں ایک وجہ فضائل اعمال کی کتاب بھی ہے، سلفوں کے بیچ میں، عربوں کے بیچ میں. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایسے واقعات آتے ہیں جو اولیاء کے ہیں کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ میں گئے اور وہاں سے مصافحہ کے لیے ہاتھ باہر آئے، ایسے واقعات آتے ہیں. اور اس میں ایسے احادیث بھی لے کے آتے ہیں جو ضعیف ہے. اور یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ باہر آتے ہیں، یہ بولنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لائق ہے کیا؟ صحابہ موجود تھے، خلفاء موجود تھے، بعد میں ان لوگوں کو یہ ہاتھ نہیں آیا. اور دوسرا یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اتنے احادیث صحیحہ جب موجود ہے تو کیوں ضعیف احادیث اس پر لے کے آتے ہیں؟ ہماری کتاب فضائل اعمال پر اعتراضات ایک اصولی جائزہ اردو میں ہے، اور اس کا ملیالم ترجمہ بھی ہو چکا ہے. شاید آپ لوگوں میں سے کسی کو علم ہوگا اس کا. فضائل اعمال پر اعتراضات ایک اصولی جائزہ، اس کا ملیالم ترجمہ بھی ہو چکا ہے. مولانا جبیر صاحب نے غالباً کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے؟ مولانا جبیر صاحب ہی نے کیا ہے. تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ جو اعتراضات ہیں ان سب کا جواب اس کے اندر موجود ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور جہاں تک ہاتھ نکلنے کی بات ہے تو یہ اس میں کیا استبعاد ہے؟ دیکھو، ایک ہوتا ہے استحالہ، ایک ہوتا ہے استبعاد، اور ایک ہوتا ہے کہ واقعتاً استبعاد بھی نہیں ہے، غلط فہمی کی بنیاد پر ہو رہا ہے. نص میں یہ وارد ہے، نص صحیح میں، کہ مردہ جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس وقت منکر نکیر آتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ما تقول فی ھذا الرجل، اتنی دور کیرلا میں ایک شخص مدفون ہے اور اس کو منکر نکیر اشارہ کر کے کہتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل فإن كان مؤمنا يقول هو نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی لمبی مسافت سے کیسے وہ پہچان لے گا اور کیسے وہ دیکھ لے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ کی بات ہے. ہو سکتا ہے تمام بیچ کی حیلولت کو ختم کر کے سمیٹ کر کے قریب کر دیں، کما فعل اللہ تبارک و تعالی النجاشیہ ونحن نقول واما انتم الشافعیہ.
فانتم قائلون بصلاۃ الجنازہ علی الغائب، تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم اس کی تعویل یہی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نجاشی کی نعش کو لا کر رکھ دیا ہوگا، اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی دیکھ سکتے ہیں، سارے لوگوں کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، اس لیے یہ صلاۃ علی الغائب نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے مردے کو جو دفن کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دین کے بیچ کی تمام حیلولت کو ختم کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کی مسافت کو قریب کر کے سامنے کر دیا جائے، جس سے وہ مردہ دیکھ کر کے دیکھ لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی صورت اس کے سامنے لا کر کے رکھ دی جاتی ہے، اور ما تقول فی ھذا الرجل، ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی تعویل آپ اس حدیث صحیح کے لیے کریں گے۔ ٹھیک اسی طرح کی تعویل اس ہاتھ کے سلسلے میں بھی کی جا سکتی ہے کہ اس ہاتھ کا ید حقیقی ہونا ضروری نہیں ہے، وہ ید مثالی بھی ہو سکتا ہے، جس کو یعنی سننے والا دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ حقیقت میں دست مبارک نہیں ہے، اس کی ایک صورت مثالیہ لا کے رکھ دی جاتی ہے بوجہ اس کے عشق کی طلب کی تسکین کے لیے۔ تو وہ ان کو اگر سمجھ میں نہیں آیا تو یہی بات ہے نا کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ یہ جو بھائی تعارض وہ رفع تعارض کے سلسلے میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی دو حدیثوں میں تعارض ہے، اس عالم اور مجتہد کو دونوں میں تطبیق کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ نہ کہے اذا تعارضا تساقطا، بلکہ یوں کہے توقفنا نحن نتوقف فيما بينهما يمكن ان يبدو علي فيما بعد وجہ آخر للتوفیق ويمكن ان يبدو على غير توجیہ وجہ التوفیق۔ اس لیے یہ نہ کہا جائے کہ جب دونوں میں تعارض ہے اور تطبیق نہیں ہو سک رہی ہے، ترجیح نہیں ہو سک رہی ہے، تو دونوں ساقط ہو جائیں گے، ساقط نہیں ہوں گے، ہم یہ کہیں گے توقف کیا جائے گا، آج توجیہ تطبیق کی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، کل کو دونوں میں تطبیق کی صورت پیش آ سکتی ہے۔ اسی لیے صرف اپنے ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو انکار کر دینا، یہ تو عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم، کا نام الیاس ہے، دورۃ الحدیث میں پڑھتا ہوں۔ دو سوال ہے کہ آپ آخر میں بولے تھے کہ زمن خلفاء الراشدین، صریح کر کے بولے کہ تطبیق بعد زمن تطبیق بعد المسائل، جن مسائل وہ نبی کریم کے زمانے میں تطبیق کرنا ممکن نہیں تھا، تین طلاق کا منع ہو ممکن نہ ہونے کا وجہ نبی کریم کے زمانے وہ میں، اس کی مثال نہیں ہے۔ وہ تین طلاق کا مسئلہ تو یہ تھا، وہ نہیں عن المنکر میں ہم نے دیا کہ یہ خلفائے راشدین اپنی حکومت میں آنے کے بعد امت کو منکر سے منع کریں گے۔ اگر ایک مجلس کی تین طلاق کو انہوں نے تین قرار دیا تو یہ ان کا اقدام منکر سے منع کرنے کے مرادف ہے، بغیر اس کے وہ نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ بعض مسائل میں اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا ہو اور خلیفہ راشد نے اس کے خلاف بھی اگر حکم دیا ہو تو ہم یہی کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب کچھ اور ہے اور خلیفہ راشد جان بوجھ کر کے اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اب دیکھو زکوٰۃ کے مسئلے میں قرآن نے 8 مدیں بیان کی، 8ویں مد کیا ہے؟ والمؤلفۃ قلوبہم، مؤلفۃ القلوب کی مد قرآن میں بیان کی گئی نا۔ بعض جماعت اسلامی کے لوگ، بعض کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کون ہوتے ہیں حضرت عمر اس 8ویں مد کو ختم کرنے والے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ ان اللہ قد عز الاسلام، اللہ نے اسلام کو قوت عطا فرما دی گی، اب جو اسلام میں داخل ہوگا وہ اپنے فائدے کے لیے، جو اسلام سے پھرے گا وہ اپنی نقصان کے لیے اس کا اپنا نقصان اٹھائے گا۔ ہم زکوٰۃ کا مال دے کر کسی کافر کے بچے کو اسلام کی طرف راغب نہیں کریں گے۔ اب دین کو شوق گویا صحابی رسول کا فہم یہ ہوا کہ یہ جو 8ویں مد قرآن میں بیان کی گئی ہے یہ معلل بعلت ہے، وہ علت ختم ہو گئی، اس لیے اب وہ مؤلفۃ القلوب کی مد بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اگر وہ علت عود کر آئے گی تو ہو سکتا ہے پھر وہ حکم بھی عود کر آئے، تو وہ اپنی جگہ پر وہ حکم معلل بعلت ہوتا ہے۔ تو فہم صحابی جو ہوتا ہے وہ بعد والوں کے فہم کے مقابلے میں اولا ہوتا ہے، تو یہ فہم صحابہ ہی کے قبیل سے یہ چیز ہے۔
ہیں بریرہ ہاں واحد خود اکیلی ان کی خبر، وہ تو خبر واحد ہی ہے. ہاں ہاں وہ روایت جو ہے وہی روایت بھی خبر واحد ہے. ہاں وہ تو الگ چیز، وہ تو ثانوی درجے کی چیز ہوئی. اصلاً تو خبر واحد کا حجت ہونا ہم ثابت کریں گے قرآن سے، سمجھا آپ نے؟ اور پھر ثانوی درجے میں اتر کے جب قرآن کا حجت یعنی حدیث کا حجت ہونا فی الجملہ ثابت ہو جائے گا تو پھر یعنی ایک خبر واحد کے ذریعے سے دوسری خبر واحد کا اس بات ہوگا. جیسے صحابی کی صحابیت کا ثبوت ہوتا ہے کہ کسی شخص کا صحابی ہونا کیسے معلوم ہوگا، ان طرق میں سے ایک طریق یہ بھی ہے کہ کسی خبر واحد میں کسی صحابی نے کسی صحابی کا نام لے لیا تو اس کی وجہ سے اس کا بھی صحابی ہونا ثابت ہو جائے گا. اور جو سرے سے خبر واحد کا منکر ہوگا اس کے لیے نہیں کام دے گی یہ دلیل، یہ اس کے لیے ہوگی جو خبر واحد کو ثابت کرے مانتا ہوگا. جزاكم الله خير الجزاء. شكرا على هذه الكلمات التي أنارت الدرب وأوضحت السبيل وفرقت بين الحق والباطل.